السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جی ناظرین، آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے یزید کے حوالہ سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا جو یزید ہے۔ ناظرین، یعنی کہ آپ حیران ہو گئے، کچھ علماء کرام یعنی جس میں بریلوی مکتب فکر کے مفتی فضل صاحب ہیں، ان کا بھی کہنا ہے کہ یزید کو برا نہیں کہنا بلکہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا ہے۔ کافی ایسے یعنی کہ علماء ہیں، اور کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ یزید جو ہے نا، یعنی یزید کا ہی قصور ہے، یزید ہی مجرم ہے، اصل محبوب علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کروانے والا یزید ہی ہے، یہی مجرم ہے اصل۔ تو ناظرین، ہم مل کے چند علماء کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور کمنٹس کے اندر بتائیے گا کس کے زیادہ قوی دلائل ہے، کس کے زیادہ مضبوط دلائل ہیں۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو یزید کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی یزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بشارت میں بھی شامل تھا۔ ٹھیک ہے، اور چوتھا سوال ہے، دیکھیے، ایک جہاد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور ارشاد فرمایا کہ جو اس جہاد میں حصہ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اگرچہ اس روایت کی سند پر کلام ہوا ہے، لیکن بالفرض مان لیجئے، اور اس جہاد میں یزید نے شرکت کی تھی، تو اس پر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یزید کہ اس حدیث کے تحت چونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی، تو یزید مغفرت شدہ تھا۔ تو چلے مان لیتے ہیں کہ حدیث بھی تھی اور یزید نے واقعی شرکت کی اور اس کی مغفرت بھی ہو گئی، لیکن سب سے پہلے مغفرت کا مفہوم سمجھا جائے۔ مغفرت کا مطلب جنت کی ضمانت نہیں ہوتا، بلکہ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے سابقہ گناہوں کی بخشش۔ اگر بالفرض یزید نے اس جہاد میں شرکت بھی کی تھی تو فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اس کے سابقہ گناہوں کی معافی کے سلسلے میں اس کا ساتھ ضرور دے گی کہ اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گئے، لیکن اس نے جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان مبارکہ کے ساتھ نازیبہ حرکات کی، یہ اس جہاد والے واقعے سے بعد کے ہیں، تو لہٰذا اگر سابقہ گناہ بخشے بھی گئے تو اس کا مطلب یہ کوئی ہوا کہ بعد میں آنے والے گناہوں کے سلسلے میں بھی اس کا مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس قسم کی روایات کو پیش کر کے اور یہ سمجھنا کہ شاید یزید کو لعنت ملامت سے بچا لیا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یزید کے لیے حالات اور واقعات یہی بتاتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا ہے، اس پہ لعنتیں ہوتی ہی رہیں گی۔ اس کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام خاندان کے گلوں میں اللہ تعالیٰ نے عزت کا ہار ڈال دیا ہے، ان کے سر پہ عزت کا تاج سجا دیا ہے، وہ قیامت تک عزت ہی پاتے رہیں گے اور ان کی عزتوں میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اضافہ ہی فرماتا رہے گا۔ لہذا اس قسم کی روایات کو پیش کر کے یزید کو بچانے کی کوشش کرنا ایک نامناسب حرکت ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا یزید کو بڑا نشانہ بنایا جاتا ہے، یزید ایسا تھا، ایسا تھا، فلاں تھا، فلاں تھا۔ محرم کا مہینہ آج شام سے یہ کل سے شروع ہو جائے گا۔ اگر یزید اتنا برا نام ہوتا تو سلف صالحین کبھی یہ نام نہ رکھتے۔ اور یزید بیٹا کن کا ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یزید کے دربار میں ایک شخص پیش ہوا، اس نے یزید سے کہا عمل رکابی ذہباً و فضہ، میری یہ تھالی سونے اور چاندی سے بھر دے کہ میں نے حسین کو قتل کیا۔ تو یزید نے کہا تم نے حسین کو قتل کیے؟ کہ ہاں۔ یزید نے جلاد کو بلایا اور کہا اس نے قتل حسین کا اعتراف کر لیا، اس کی گردن اڑا دو۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لے لیا تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ یزید نے اہل بیت کے ساتھ کیا، شرم آنی چاہیے۔ تم سب سے بڑے کتے ہو، بدماش ہو، کمینے ہو، تمہارے جیسا اہل بیت کا دشمن نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن تم وہی کمینے ہو، تم وہی کمینے ہو جو چور مچائے شور والا کام کرتا ہے۔ بغیرت کون سا سید ہے جو اپنی بیٹی کو روزانہ سوار کر باہر نہیں بھیجتا، سکول میں نہیں بھیجتا؟ کیا پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں ایمان سے کہتا ہوں اگر یہ سید ایک طرف ہو اور یزید ایک طرف ہو
تو میں یزید کا ساتھ دوں گا. کیوں کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہے. یزید اتنا دشمنی نہیں کر سکتا. یزید کے اندر یہ دشمنی ممکن ہی نہیں ہے. یہ اپنی عزت کو رولتے ہیں, وہ عزت کو بچانے والا. ابھی تم سن چکے ہو سارے حقائق کیا ہیں. پچھلے دن پہ گئے کہڑا بیٹھتا لانتی 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 لانتی, اور تو لانتی کی ہوئے. کچھ لوگ یزید کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر پیش کرتے ہیں. یزید کا مقابلہ کس سے کرتے ہیں؟ سیدنا حسین سے. یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. میرا جملہ یاد رکھیے گا. 1 کروڑ یزید ہو, کتنے؟ 1 کروڑ یزید ہو, سیدنا حسین کے پاؤں کی خاک کے برابر. یہ صحابی رسول, یہ نواسہ رسول, یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار. حسین کون ہے؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار, علی کے بیٹے, فاطمہ کے لخت جگر, رسول کے پھول, خوشبو, نبی کی خوشبو, نبی کا نواسا, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے سیر کرایا کرتے تھے. اور عمر کہا کرتے تھے حسین تیرا کیا کہنا, تو کتنی پیاری سواری پہ سوار ہے. اور پیارے حبیب عمر کو کہا کرتے تھے عمر سواری بھی پیاری ہے, سوار بھی بہت پیارا ہے. یزید بمقابلہ حسین ایسا آدمی ظالم ہے جو یزید کو حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے مقابلے پہ پیش کرتا ہے. کروڑ یزید بھی ایک حسین نہیں ہو سکتے. تو حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہوا, بہت سے لوگ پوچھتے یزید حق پر تھا, حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے, کیا تھا معاملہ؟ دیکھیے ہم اس معاملے میں اپنا منہ نہیں کھولتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا جنگ صفین, جنگ جمل میں, کہ علی حق پر تھے یا جو ہے عائشہ حق پر تھی رضی اللہ عنہم, تو اور جو ہے کیا کربلا کے اندر فلاں حق پر تھے فلاں حق پر, جب سوال کیا گیا تو بہت ہی بہترین جواب علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دیا. میں چاہتا ہوں ہم سب اس جواب کو یاد رکھیں. انہوں نے کہا اس جنگ میں شامل نہیں تھا, اللہ نے میری ہاتھوں کی حفاظت کر لی. کیا فرمایا؟ میں اس جنگ میں شامل نہیں تھا تو اللہ نے میرے ہاتھوں کی حفاظت کر لی. اب میرا کام ہے اپنا منہ نہ کھول کے اپنی زبان کی حفاظت کروں. میں نہیں تھا نا اس جنگ میں, تو اللہ نے بچا لیا. حق تھا, باطل تھا, صحیح تھا, غلط تھا, الحمدللہ میں بچ گیا. میرا ہاتھ اس میں شامل نہیں, کسی صحابی کے خون میں رنگے نہیں ہیں, کسی اس میں نہیں, الحمدللہ. اب میرا کام ہے اپنی منہ نہ کھول کر اپنی حفاظت, اس لیے کہ دونوں طرف صحابہ ہے تو منہ مت کھولو, اپنا منہ کھول کر اپنی حفاظت کر لوں. بڑا بہترین اصول دیا انہوں نے کہ ہم موجود نہیں تھے, اللہ نے ہمارے ہاتھ بچا لیے, منہ نہ کھول کے اپنی زبان کی حفاظت کر لیں. ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے, اس کو جانتے بھی نہیں کیا واقعہ تھا. یہ ایک صاحب ایک مرتبہ ایک بچے کو لے کر آئے, 10 محرم کا واقعہ تھا, عاشورے کا, اور میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا عصر کی. جب میں نکلا تو آگے کہے مولوی صاحب بچہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا واقعہ تھا, جنگ کربلا کیا تھی, فلاں تھی. تو مولوی صاحب بیچارے بولنے لگے, لا علم بھی بہت خطرناک چیز ہوتی ہے, یاد رکھیں, علم حاصل کیجیے اپنی تاریخ کا, اپنے اسلاف کا. یہ جو ہے یزید جو تھا معاویہ کا بیٹا تھا, سفیان کا پوتا تھا, اور ایسا تھا اور ویسا تھا, اور یہ تھا وہ تھا. میں نے سنا, بعد میں نے کہا مولوی صاحب اگر ایک بیٹا واقعی میں اگر غلط ہو بھی تو باپ کو آپ برا بھلا کریں. معاویہ کا بیٹا تھا, رسپیکٹ دو, عزت دو. تمہارے باپ کو تم عزت دو گے, وہ صحابی رسول ہے. وہ معاویہ ان لوگوں میں سے رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی ہے, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں وحی کی کتابت کی. 24 کاتبین میں سے ایک ہے. عزت دو ان کو. ان کے بیٹے سے اگر غلطی ہوئی بھی ہوں گی, یہ تو ہم کو معلوم نہیں ہے ابھی یہ ایک الگ چیز ہے, وہ اللہ کریں گا انصاف, جو کہ میں ابھی نہیں تھا, آپ بھی نہیں تھے موجود, وہ تو اللہ کریں گا. لیکن اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ واقعی میں اس سے وہ ہوا ہے, تو باپ کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہ لائے تو کیا آپ نوح علیہ السلام کو کوسوں گے, ان کو برا کہوں گے؟ ان کی بیوی ایمان نہ لائے تو ان کو برا کہوں گے؟ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہ لائے تو کیا لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہوں گے کہ تیری بیوی ایمان نہیں لائی؟ ان کی بیوی کی مرضی تھی, اللہ نے سب کو اختیار دیا, ایمان اختیار کرے, کفر اختیار کرے, اس نے کفر اختیار کیا. آپ برا بھلا تھوڑی کہہ سکتے ہیں کسی کو. تو اگر واقعی میں یزید برا تھا, میں نہیں جانتا ہوں, واللہ عالم بساؤں, میں کہتا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن سوال یہ ہے تم کو کس نے اٹیسٹیشن دیا لا کر کہ ہاں وہ فلاں تھا اور فلاں تھا؟ میں نے کہا ان کے والد صحابی رسول ہے, ان کے دادا بھی صحابی رسول. نے کہا سفیان تو بعد میں ایمان لائے تھے, ڈر کر ایمان لائے تھے, فتح مکہ کے وقت ایمان لائے تھے, بڑی جنگوں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور ڈر کر بعد میں ایمان لا لیے. میں نے کہا ڈر کر لاؤ, چھپ کر لاؤ, ظاہر لاؤ,
ایمان تو ماننا پڑیں گا نا. منافقین کے ایمان کو بھی ہم کو ظاہر تو ماننا پڑا نا, مسلمان ہیں. آپ یہ تھوڑی کر سکتے کہ وہ فلاں تھے, وہ جو بھی ہے ان کا ظاہر اسلام ہے. تو سوال یہ, تم نے کہاں سینہ چیر کے دیکھا ابو سفیان کا کہ وہ کیا تھا؟ کہہ دیا نا ایمان کے, یہ اختیار کر لے چاہے جو وجہ رہی ہو, اب تم کو ماننا پڑیں گا. اور یہی ابو سفیان ہے جس نے اسلام سے پہلے اگر اسلام کے خلاف جنگوں میں مدد کی, تو اسلام لانے کے بعد جتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی اپنی زندگی میں جب تک زندہ رہے, اس غم میں رہے کہ میں نے اسلام کے خلاف پیسہ استعمال کیا, بعد کی پوری زندگی اپنی تجارت کا پیسہ لگا دیا مسلمانوں کے جنگوں میں. اور تمام جو فارسیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی, اور شامیوں سے جو مسلمانوں کی جنگ ہوئی, شام میں ہرقل سے اور ادھر جو ہے خسرو سے, تمام جنگوں کی فنڈنگ ابو سفیان کی تھی. پھر تاکہ انہوں نے یہ سوچا کہ میں کچھ نہ کچھ تو تلافی کر دوں جو میں نے اسلام کے خلاف خرچ کیا تھا, چاہے جنگ یرموک کا معاملہ ہو, جنگ خاصدیہ ہو, سب میں ان کا پیسہ تھا. میجر فنڈنگ انہوں نے کی تھی تاکہ کچھ نہ کچھ حد تک اس غم کو ڈھیلا کرے, اس عمل کی جو بھرپائی کرے جو رسول اللہ کے خلاف میں نے جنگوں میں کیا تھا. خوب مسلمانوں کو فنڈنگ دی. میں نے کہا عزت کیجیے, آپ تھوڑا احترام کیجیے, آپ بولیے اگر آپ کو پتہ ہے یقینی طور سے کہ یزید غلط تھا. میں اس معاملے میں یہ موقف اختیار کرتا ہوں کہ اللہ نے جو ہے مجھے ان کے اندر شامل نہیں کیا, تو میں اپنا منہ بند رکھوں. میں نہیں جانتا وہ آدمی کیسا تھا. اور یاد رکھیے, کسی کے گناہ کبیرہ کرنے سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. یہ اصول یاد رکھیے. اگر کوئی انسان نے زنا کیا تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ بولیے, آپ بولیں گے مسلمان نہیں, اس کو لوٹ لو, اس کو مار دو. کسی نے چوری کی تو کیا مسلمان نہیں ہے وہ؟ اسی طرح اگر کسی نے قتل بھی کیا ہے اگر, تب بھی وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا. اور ہم نہیں جانتے, ہو سکتا ہے یزید نے توبہ کر لی ہو موت سے پہلے. آپ اور میں تھے کیا اس کی موت کے وقت؟ ہم تھے موت کے وقت ان کے کہ ہم دیکھ رہے تھے, ہاں بھائی توبہ نہیں کیا آج تک. اگر کیا بھی ہو تو یاد رکھیے. دوسری بات, اگر کوئی پرائم منسٹر ہو کسی ملک کا, اور اس ملک کے خریے میں ایک چھوٹے سے علاقے اور دیہات میں کوئی ایک پولیس والا کوئی غلط حرکت کرے, تو کیا آپ سیدھے اس کے پرائم منسٹر کو دعا وہ کریں گے کہ پرائم منسٹر پریسیڈنٹ کا کام تھا نا سنبھالنا؟ ہاں, ان کی ذمہ داری تو ہے کہ وہ اس کے خلاف کیس ڈالے, اس کا حل نکالے. لیکن کیا آپ ان کو ڈائریکٹ برا کہہ سکتے ہیں؟ سوال یہ, یزید تو خلیفہ ہے وقت کا, واقعہ ہو رہا کربلا میں, وہ ہے شام میں. اگر اس نے کہا بھی تو اس نے ذاتی طور سے تو قتل نہیں کیا نا, خود شامل ہے کہ اس نے قتل کیا نہیں. ایک اس کے حکومت کے اندر ایک شخص نے کیا, تو آپ پورا الزام کیا اٹھا کر اس پہ ذاتی الزام لگا سکتے ہیں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حکومت میں ہی ہوا, لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم نے یہ کیا, یزید نے یہ کیا. آپ بتائیے نا مجھے, بات چھوٹی سی اصول کی بات ہے. ایک ملک کے پرائم منسٹر کو آپ کیا یہ بول سکتے ہیں کہ کسی خریے میں ایک دیہات میں ایک پولیس والے کی غلط حرکت سے آپ اس پہ ذاتی الزام لگا سکتے ہیں کیا؟ کبابی, شرابی, یہ جہنمی اور فلاں اور فلاں اور فلاں. آقا علیہ السلام نے فرمایا, لا یزال امر امتی قائما بالقسط, میری امت کے اندر جو دین کا امر ہے قسط پر, عدل پر قائم رہے گا. حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید, حتیٰ کہ بنو امیہ کا پہلا شخص آئے گا جو اس کو پامال کر دے گا, اس کا نام یزید ہوگا. یہ حدیث مسند ابو یعلا میں ہے, بزار میں ہے, امام بہقی نے روایت کی ہے, ابن حماد نے روایت کی, امام فصوی نے کی, اور امام حیثمی نے کہا کہ ابو یعلا کے رجال صحیح ہیں, اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ اس کے رجال ثقہ ہیں. یہ تمام کتابوں میں. پھر یہ جو حدیث ہے اس پر امام ابن حافظ ابن کثیر اور امام بہقی وہ کہتے ہیں یہ جو فرمایا یقال لہ یزید, امام بہقی فرماتے ہیں ھذا الرجل هو یزید بن معاویہ ابی سفیان, کسی کو مغالطہ نہ لگے کہ یزید یہ کون سا تھا, یہ یزید بن معاویہ بن ابی سفیان تھا. یہ امام بہقی نے فرمایا. اور حافظ ابن کثیر نے اس پوری روایت کو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ اپنی کتاب میں درج کیا, البدایہ والنہایہ میں, اور امام عسقلانی نے. پھر حضرت ابو ذر نے, ان کی روایت ہے, پہلا شخص جو میرے دین اور سنت کو بدل دے گا یقال لہ یزید, اس کا نام یزید ہوگا. پھر حضرت ابو مسلم نے, حضرت ابو درداء تیسرے صحابی ہیں, ان سے روایت ہے حضرت ابو درداء سے, اور یہ حدیث علامہ ذہبی نے یعنی محدثین نے نقل کی. اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید. تو آقا علیہ السلام نے نامزد کر دیا, یعنی اس کے زمانہ شروع ہونے سے پہلے, یعنی FIR درج کرا دی میرے آقا نے. آقا علیہ السلام نے اس بدبخت لعین یزید کا تعین کر دیا, نام لے کر بتا دیا کہ یہ رسپانسبل ہوگا دین کی تباہی کا, اور دین سے مراد ذات حسین تھی. ثانیہ کربلا کو دین کی ہلاکت قرار دیا حضور علیہ السلام نے. اب یہ تو تھا تعین کے ساتھ. اب جو یزید کے حواری تھے, انصار تھے, اس کی گورنمنٹ تھی, اس کے معاملین تھے, ان کا مجموعی طور پہ بھی آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے. آپ دیکھیے, میں صحیح بخاری کوٹ کر رہا ہوں,
किताबुल फितन, हदीस नंबर 6649। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, उन्होंने मरवान को बताया कि मैंने अपने कानों से सुना, ये सही बुखारी कोट कर रहा हूँ ताकि किसी शख्स के पास अब बात करने की कोई गुंजाइश न रहे। उन्होंने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने कहा, यकूल हलाकत उम्मती अला यद गिलमत मिन कुरैश। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कुरैश के कुछ उबाश लौंडे, उबाश छोकरे होंगे, उबाश नौजवान, उनके हाथों मेरी उम्मत यानी मेरी दीन हलाक होगा, उम्मत यानी मेरे दीन हलाक होगा। इस पर मरवान ने कहा, लानतुल्लाह अलैहिम गिलमतन, ऐसे उबाश छोकरों पर अल्लाह की लानत हो। इस पर सैयदना अबू हुरैरा ने फरमाया, लौ शिअतु अन अकूला बनी फुलान व बनी फुलान लफ़अलतु, अगर मैं चाहूँ तो उन छोकरों में एक एक का नाम और उसके बाप का नाम, फिर एक का नाम और बाप का नाम, सारी लिस्ट बयान करके रख दूँ। जिसका मतलब है कि आका अलैहिस्सलाम ने बितफ़सील सारा बता रखा था। अब ये जो हदीस फिर इसी के अल्फाज आए, इन्ना फसाद उम्मती अला यदै गिलमतिन सुफहा मिन कुरैश, बदहवास और शराबी था, बदकार था, मदहोश था, बदमस्त था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बदमस्त जवान कुरैश में से उनके हाथों मेरा दीन हलाक होगा। इस पर आइम्मा ने, इस पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाज़ारों में चलते थे और दुआ करते थे। ये हदीस मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की है और तमाम आइम्मा हदीस ने, हाफिज़ इब्न जरस्कलानी हैं, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हैं, इमाम कुस्तलानी हैं, हत्ता कि मुल्ला अली कारी नीचे तक सब आइम्मा ने इसकी तसरीह की है और दलाइल दी। फरमाते थे, अल्लाहुम्मा ला तुदरिकनी सना तो सित्तीन वला इमारत सिबियान, बारी ताला सन 60 हिजरी मेरी ज़िंदगी में ना आए, मुझे उससे पहले मौत दे देना। अब 60 हिजरी का तयन कर दिया कि 60 हिजरी का तुलू मेरी ज़िंदगी में ना हो। इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने ये बात लिखकर आगे हाफिज़ इब्न अजरस्कलानी को कोट करता हूँ, उनकी किताब फतहुल बारी शरह सहीह बुखारी, वो कहते हैं, फ़इन्ना यज़ीद इब्न मुआविया तहसुल खिफ़िया, 60 हिजरी से पहले मौत इसलिए मांगते थे कि ये जो इमारत सिबियान जिस पर लानत भेजी गई थी, ये यज़ीद का दौर शुरू हुआ इस साल। ये हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी उनसे बड़ा मुहद्दिस तारीख़ में नहीं हुए, उन्होंने नाम लेके कोट कर दिया ये। फिर इमाम बदरुद्दीन ऐनी हनफ़ी मुहद्दिस और फ़क़ीह, वो कहते हैं कि ये जो कोट किया आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया और हज़रत अबू हुरैरा करते थे, उसमें सबसे पहला शख्स यजीद था। फिर इमाम कुस्तलानी ने फरमाया, अव्वलहुम यजीद, इनका सबसे पहला शख्स यजीद था जिनका तज़किरा आका। एक सवाल है कि कत्ल हुसैन के जिम्मेदार कौन है? अब सुन्नी हजरात जो है ना, वो किताब में लिखते हैं कातिलान हुसैन का मतलब मशकूर लकड़ी वगैरह, तो वो ख़त पेश करते हैं कि जो कूफा के लोगों ने लिखे थे ना, वो अरबी ज़बान में भी फारसियों में होता है कि आपके शिया बुला रहे हैं आपको। वो कहते हैं देखो उन्होंने शियों ने क्लियर लिखा और वही आपके सामने आए, इसलिए इससे बड़ा सबूत क्या कि शिया ही कातिल। मैं इसका जवाब तो बाद में दूंगा। मैं उनसे कहता हूँ यार अगर ये बात ठीक है तो शियों ने जो कुछ किया, साथ नहीं दिया, बेवफाई की, वो बाद में रोते रहेंगे। मगर इससे जो नतीजा निकलता कि जब उन्होंने साफ लिख दिया कि शिया बुला रहे हैं, तो इमाम हुसैन अगर शियों को अपना ना समझा क्यों जाता, क्या देता तुमने तुम्हारा यार राजमा, तुम शिया हो, मैं शिया काफिरों के कहने पर। एक बात तो साबित हुई ना कि वो शियों को अपना समझता। शियों ने बाद में जो किया वो अलग बात है, मगर जब उन्होंने साफ लिखा कि तेरे शिया बुला रहे हैं और आप उनके बुलाने पर गए तो शियों को बिल्कुल वो अपना समझते। रह गई ये बात कि वहाँ मदनी की हालात ऐसे बन गए, ना शिया मुजरम है ना सुन्नी मुजरम। अगर इब्न ज़ियाद दिन के वक्त मैं शहर में दाखिल होता हूँ, क्योंकि यजीदी लोगों ने लिख दिया ना यजीद को कि आपका गवर्नर जो है नुमान बिन बशीर सख्ती नहीं कर रहा, हज़रत से मुस्लिम के हाथ पर लोग बैत कर रहे हैं, तो उसने गवर्नर तब्दील कर दिया और ऐसे एक कसाब को भेजा जिसके बारे में कूफा जानता था कि ज़ियाद और इसका बेटा जो उबैदुल्लाह जो है तो ये हरामी है। उन्होंने लोगों को दरख्तों पर लटकाया था, हाथ पाँव काटे, लोग उसके जुल्म को जानते थे, कांपता था शहर। वो शहर में दाखिल हुआ तो रात के वक्त है, कूफे वालों को कोई बेवफा न कहे। हालात ऐसे बन गए, क्या करते वो बेचारे। और बाद में उन्होंने कसर पूरी कर दी, इमाम हुसैन का लिबास पहना हिजाजियों का। रात आया, लोग सलाम करते रहे, हाथ चूमते रहे, पाँव चूमते रहे कि इब्ने रसूलुल्लाह सलाम हो सद पर, वो इमाम हुसैन समझते रहे। जब महल में चला गया, दरवाजे बंद कर लिए, निकाब उतारा और कहा मैं हूँ उबैदुल्लाह, तुम सब यरगमार हो, छत पर चढ़ कर ऐलान करो कि मुस्लिम का साथ छोड़ो वरना सब जबा हो जाओगे।
بے بس ہو گئے اور شہر میں جگہ جگہ فوج کو کھڑا کر لیا، کرفیو لگ گیا کہ ایک محلے کا آدمی دوسری جگہ نہ جائے۔ جو امام حسین علیہ السلام کے حامی تھے سب بے بس ہو گئے، مختار کو بھی جیل میں بھیج دیا، کوئی حامی نہ رہا، بے بس ہو گئے۔ میدان میں ان میں سے کوئی آپ کے خلاف نہیں گیا، جنہوں نے خط لکھے بالکل جھوٹ بولتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں ضرور بے بس ہو گئے۔ اور وہی ہے، ایک آدمی کا نام نہیں لیتے، یہ جو مناظر لوگ ہیں، سنی نہیں کہنا چاہیے، ناصری ہیں، کہتے کوئی یزید کے خلاف۔ بھائی جس نے یہ اجلاس بلایا تھا کوفہ میں اور امام حسین کو خط لکھا تھا، سلیمان بن سرد کون تھا؟ صحابی جلیل نبیل، اس سے بڑا صحابی اس شہر میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دعوت دی کہ ایک آدمی گیا ہے، اس کو تو طاغوت کہا اس نے کہ معاویہ سے جان چھوٹی، جب ایک اور ظالم کو مسلط کر گیا۔ حسین علیہ السلام نے انکار کیا ماننے سے، اٹھو تم اس کے باپ کے شیعہ صاحب دو۔ یہ مخلص لوگ تھے، بالکل ان میں بے وفا کوئی نہیں تھا۔ اور یہی بعد میں جب کچھ کندھا ڈھیلا ہوا تو پھر اسی سلیمان بن سرد نے اجلاس بلایا کہ ہم نے امام کو بلایا تھا مگر یار وقت پر مدد نہ کر سکے، حکومت نے بس کر لیا، اب دو ہی راستے ہیں کہ یا بدلہ لینے کے لیے جانے دو یا بدلہ لے لو۔ پھر یہ 4000 آدمی کربلا شریف کیا، امام کی قبر پر ساری رات روئے، پھر شام کو روانہ ہو گئی۔ عین الوردا کا واقعہ کہلاتا، وہ خط لکھنے والوں کی باتیں کرتے ہیں، وہاں یہ سارے پھر شہید ہو گئے۔ اور مختار نے جیل میں سے نے لکھا کہ ان بدماشوں سے تم نہیں نبٹ سکتے، تم نیک لوگ ہو، میرا انتظار کرو، میں جیل سے رہا ہوں گا تو ان سے نپٹوں۔ مگر انہوں نے کہا نہیں تیرے بھی پتہ نہیں مقاصد کیا ہے، ہم بے صبر ہو گئے کہ اگر موت اس حال میں آ گئی اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے فرزند رسول کی مدد نہ کی۔ بیچاروں نے جان دے دی بدلہ لینے کے لیے، وہ منہ پر جو سیاہی ملی گئی دھو دی، اس کا ذکر نہیں یہ لوگ کرتے۔ اور مختار جب آزاد ہوا، اب اللہ نے درمیان میں بات آئی کہ جو کرنا اس کو روک کوئی نہیں سکتا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو کھڑا کر لیا، جلاد سر پر کھڑا تھا، سر قلم ہونے والا تھا، مگر اس کی بہن جو تھی صفیہ، وہ عبداللہ بن عمر کی بیوی تھی، انہوں نے یزید کو لکھ لیا کہ اس طرح تیرا گورنر کرنا چاہتا مختار کے ساتھ، اس کو روک دے۔ اب وہ چاہتا تھا کہ پہلے ہی مجھ سے برا کام ہو گیا، کچھ نہ کچھ احسان کروں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی سفارش پر اس نے قاصد بھیج دیا کہ مختار کو تو نے کچھ نہیں کہنا۔ جلاد تلوار چلانے لگا تھا مگر تقدیر کچھ اور کہتی ہے۔ اس نے کہا اچھا میں بے بس ہو گیا مگر 3 دن کے بعد شہر میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ موقع مل گیا، مکہ تک مختار پھر اعلان کرتا گیا کہ فرزند رسول کے انتقام کے لیے اٹھو، ورنہ تم قیامت تک پیغمبر خدا کو منہ نہیں دکھا سکتے۔ دنیا اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے پھر اللہ سے یہ وعدہ دیا کہ اللہ مجھے اتنی مہلت دے دینا کہ اس زمین پر قاتلان حسین میں سے کوئی زندہ پھرتا نظر نہ آئے، پھر بے شک موت دے دینا۔ چن چن کر اس نے مارے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، پانی مانگتے رہے۔ اس نے کہا امام حسین علیہ السلام نے بچے کے لیے پانی مانگا، تم نے اس کا حل رکھنے کی مجھ سے کس منہ سے پانی مانگا؟ بری موت مرے سارے، ان کے مکان گرائے جو بھاگ گئے تھے۔ بعد میں جب اس کی موت کا وقت آیا، مصعب بن زبیر نے اس کے خلاف چڑھائی کر دی، ساتھی ایسا ساتھ چھوڑ گیا، قلعے میں محصور ہو گیا، رسد بند ہو گئی۔ آخر میں اس نے خوشبو لگائی جو میت کو لگائی جاتی ہے، کفن پہنا، میدان میں آ گیا۔ اس نے کہا مصعب میں نے جو اللہ سے وقت لیا تھا نا کہ قاتلان حسین زمین پر نہ چلتے، اب ان میں سے کوئی نہیں رہا، اس لیے مجھے زندگی کی خواہش نہیں، میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو۔ بڑی جوان مرضی سے اس نے موت قبول کی، اور کسی ظالم نے آج تک نہیں کہا، اور یہ بات جو اس کو بیان نہیں کیا کہ کوفہ بلانے والے تھے کون؟ امام حسین رضی اللہ بچہ تھا جو لوگوں کے بلانے پر چلا گیا، جو اٹھتا کہ کوفہ والوں نے بلایا اور بعد میں انہوں نے پورا نہیں کیا، ظالموں شرم کرو۔ وہ بلانے والا وہ جو امیر معاویہ رضی اللہ اس کے پاسن بھی نہیں، حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ کو کہتے ہو کہ وہ جھوٹا تھا۔ 5 آدمی ہیں جنہوں نے پہلا خط لکھا اور اپنے گھر میں جس نے دعوت دی لوگوں کو بلایا کہ اللہ نے ایک طاغوت سے ہماری جان چھڑائی اور ایک دوسرا ظالم مسلط ہو گیا، آؤ حسین کو کھڑا کرو اور اس کا ساتھ دو، ان ظالموں سے جان چھڑائی۔ وہ خط پڑھو اس کا صحابی کا، امیر معاویہ رضی اللہ کا پتہ لگے کہ وہ صحابی کیا سمجھتے تھے کہ ایک طاغیہ اور طاغوت مرا اور ایک اور مسلط ہو گیا ہماری گردنوں پر، حضرت سلیمان بن سرد خزائی۔ اور بعد میں اس نے کیسے نبھایا؟ اگر اور توفیق نہیں تو البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی اٹھا کر دیکھ لو، اس کی شہادت کا واقعہ پڑھو کہ کس طرح اس نے ان ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے بعد میں پھر لوگوں کو جمع کیا کہ ہم وقتی طور پر ٹھیک ہے دب گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے دھوکے سے شہر پر قبضہ کر لیا، کرفیو نافذ کر دیا، ہمارے لیڈر گرفتار کر لیے، ہم مدد نہیں کر سکے امام حسین رضی اللہ کی، مگر یہ الزام ہم پر آ گیا کہ ہم نے بلایا تھا۔ بالکل صریح جھوٹ، کوفہ والوں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں تھا، وہ سارے امام حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے فدائی تھے۔ اور حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ صحابی جلیل نبی فاضلہ،
جن کی شہادت کے واقعات لکھا اور امام نے لکھا کہ شہید ہو گیا اللہ ان پر بے شمار رحمتیں کرے، اس کو ظالموں پر نام کرتے کہ جھوٹا تھار بنا دیا تھا، بدلہ لینے کے لیے اٹھا، اس تحریک کو توابون کی تحریک کہتے ہیں۔ 4000 آدمی کربلا میں گئے، امام حسین رضی کی قبر پر عہد کیا کہ یا بدلہ لیں گے ان ظالموں سے یا اپنی جانیں دے دیں گے۔ عبید اللہ زیاد کے ساتھ پھر مار کے وہ بیچارے مارے گئے، شہید ہو گئے۔ بعد میں بدلہ جس کی قسمت میں تھا، مختار ابن ابی بیضہ سکلی، اس نے ایک ایک کا صفایا کیا، شمر اور ابن زیاد سارے جتنے اس کے ہاتھ سے مارے گئے، مگر یہ حضرت سلیمان ابن سردار ان کے ساتھی جتنے بلانے والے تھے یہ عین الوردہ کے مقام پر شہید ہوئے، اپنی جانیں انہوں نے دے دی، اپنا وعدہ نبھا دیا۔ تو جھوٹ اتنا پھیلایا گیا۔ اچھا یہ بتائیں، آپ یزید کو قاتل حسین رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں نا؟ پھر اتھے مڑ جڑ کے چھڑ دو، سنی شیعہ کمیونٹی میں آلریڈی ظلم کر چکا ہوں۔ ویسے ایک بات کرتا ہوں نا، یعنی میں یزید کو قتل حسین میں مجرم سمجھتا ہوں، اس کے دور ملوکیت میں یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بخاری مسلم سے میں نے احادیث ثابت کی ہیں کہ اس تک جو ہے وہ امام زین العابدین بھی گئے ہیں، ان تک یہ بات پہنچی ہوئی ہے۔ میں اس کو قتل حسین میں اس طریقے سے مجرم سمجھتا ہوں کہ اس کے دور ملوکیت کے اندر ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے تو پورا خطبہ دے دیا اس کے حق میں، یزید کے حق میں، کہ اس کی بیعت نہ توڑو۔ اس پہ شیعہ بڑے اعتراضات کرتے ہیں، ہم پر اس کا کیا جواب دیں پھر؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ بن عمر کا موقف غلط تھا۔ نہیں ان کو نہیں، وہ جو قتل حسین کی روایت آپ تک پہنچ گئی، ان تک نہیں پہنچی؟ کون سی؟ وہ جو کہ یزید قاتل ہے ان کا، وہ ان کا موقف یہ تھا کہ چاہے فاسق و فاجر بھی ہو حکمران، اس کی بیعت نہیں توڑی جائے گی، ان کا یہ موقف تھا۔ تو عبداللہ بن عمر کے زمانے میں جنہوں نے بیعت توڑی تھی وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے، یہ صحابہ کی اولادیں تھیں، جن کو عبداللہ بن عمر بخاری میں آتا ہے سمجھانے کے لیے گئے کہ بیعت نہ توڑو۔ وہ بیعت توڑنے والے کیا میرے فالوور تھے؟ انجینئر صاحب کے لیکچر انہوں نے سنے ہوئے تھے، وہ بھی تو صحابہ کی اولادیں تھیں نا، ان کا بھی تو ایک موقف تھا نا۔ عبداللہ بن عمر کا اپنا موقف تھا، ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے۔ تو عبداللہ بن عمر کو پھر دنیا میں ان کی طرف سے فائدہ بھی پہنچ گیا نا، آل امیہ نے قتل بھی تو کروایا نا عبداللہ بن عمر کو، صحیح بخاری میں آتا ہے نا، حجاج بن یوسف نے نیزہ مروا دیا تھا حج والے چیپٹر میں، پھر وہ عیادت کے لیے گیا۔ جن جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے ان لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے، چھوڑا کسی۔ نعمان بن بشیر اعظم معاویہ کی طرف سے گورنر تھے نا جی، نعمان بن بشیر کو بھی آل امیہ نے قتل کروایا، کوئی بندہ چھوڑا ہے انہوں نے؟ جو جو ان کا ساتھ دیتا رہا اینڈ پہ اس کو انعام دیا انہوں نے دنیا میں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین یہاں پہ میں ایک بات کہتا چلوں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے شہزادے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول، جن کو سونگ کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام راحت محسوس کیا کرتے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین محبوب علیہ السلام کے دونوں نواسے، چلو دونوں پہ ہم بات کرتے چلیں، یہ اہل بیت ہیں، اور اہل بیت کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے ہمیں حکم کیا دیا، آپ حدیث دیکھیں گے، المستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نمبر 1 رب العالمین کا قرآن، نمبر 2 اپنے اہل بیت۔ اہل بیت سے محبت کریے گا، اہل بیت کے ساتھ محبت کریے گا۔ تو ناظرین محبوب علیہ السلام نے ہمیں اہل بیت کے بارے میں بتلا دیا، بلکہ ایک حدیث اور سناتا چلوں۔ محبوب علیہ السلام اپنے نواسوں کے ساتھ محبت اور پیار کرتے اور ایک جملہ کہتے اللہ میں اپنے ان شہزادوں سے، اپنے ان نواسوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر، اور جو ان کے ساتھ محبت کرے اللہ تو ان کے ساتھ بھی محبت کر۔ ناظرین وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے جو محبوب علیہ السلام کے نواسوں کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے، پھر اللہ بھی اس بندے کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے۔ اب رہ گئی یزید کی بات۔ ناظرین یزید کے بارے میں آپ جو کچھ مرضی کہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں یعنی فرق پڑنے والا، لیکن بات ذہن میں رکھ لے، اگر آپ محبوب علیہ السلام کے نواسوں کے بارے میں ایسا جملہ کہیں گے تو سمجھ لے آپ ایمان سے فارغ ہو گئے، آپ ایمان سے خارج ہو گئے، کیونکہ محبوب علیہ السلام کے اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا اتنی دیر تک ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جب تک ہم سچے دل کے ساتھ محبوب علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت اور پیار نہ کریں گے۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں عقیدت ہی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔
جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔